اچھا جی، قرضے کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو، اس کے اندر قرضے کو بیسکلی برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو وبال جان اور عذاب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، وہ اس وقت قرضہ جس کے اوپر سب سے زیادہ ہے 30,000 ارب ڈالر کا، وہ اس وقت امریکہ کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد جو چائنا اس وقت دوسرا سپر پاور ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ اگر امریکہ بیٹھتا ہے کسی بھی حوالے سے تو سپر پاور جو دوسری ہوگی وہ چائنا ہوگی، اور چائنا کا انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں وہ کتنا شاندار انفراسٹرکچر ہے۔ لیکن قرضے کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ چائنا ہے 18,000 ارب کے ساتھ، اور انڈیا 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سننے میں آیا ہے کہ جاپان ہے، بلکہ جاپان کا تیسرا نمبر ہے، اور چوتھے نمبر پہ ایک یورپی ملک ہے، اور پھر 5ویں نمبر پہ انڈیا ہے۔ انڈیا 7,000 ارب ڈالر قرضے کے ساتھ 5ویں نمبر پہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان 4-5 ممالک کی آپ فہرست نکال کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے قرضہ اتنا دینا ہے لیکن ان کو بالکل بھی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا ہے اس قرضے سے، یا جیسے بھی انہوں نے وہ انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے وہ دنیا اس کو مانتی ہے۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، آپ چائنا کی مثال لے لیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں، آپ یورپ کی مثال لے لیں، جتنے بھی ملک قرض دار ہیں لیکن ان کا آپ انفراسٹرکچر دیکھیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر انہوں نے قرضہ دینا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے خربوں ڈالر کا جو انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے، جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، جو بلڈنگز ہیں، جو ان کا سکولز کا نظام ہے، جو ان کا کالجز کا نظام ہے، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، وہ بہت ہی شاندار ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پاکستان اگر پہلے 20 ممالک میں بھی نہیں آتا قرضے کے حوالے سے، کیونکہ 167 ارب ڈالر قرضہ پاکستان کے نام ہے، لیکن پھر بھی وہ جو قرضہ پاکستان نے لیا ہے وہ کہیں بھی انفراسٹرکچر کے کھڑا کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی بلڈنگ کھڑی کرنے کے حوالے سے یا روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا ہیلتھ کا شعبہ آپ دیکھ لیں وہ تباہ حال ہے، ایگریکلچر تباہ حال ہے۔ وہ جو قرضہ ہم نے لیا ہے اس کو ہم صحیح پراپر طور پہ استعمال نہیں کر پائے، یا تو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، یا وہ مس مینجمنٹ میں استعمال ہو جاتا ہے، کوئی ایسے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے، اور قرضہ بھی ہمارے اوپر اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ جو قرضہ ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے صحیح سے استعمال نہیں کیا، یا اگر ہم اس قرضے کو صحیح سے استعمال کرتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا بھی انفراسٹرکچر بہتر کھڑا ہو جاتا، ہم بھی بڑے اچھے طریقے سے کھڑے ہو جاتے، اور آج دنیا کے اندر ایک مقام ہوتا ہمارا۔ لیکن آج بھی ہم 1 ارب ڈالر کے لیے، 2 ارب ڈالر کے لیے مختلف ممالک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان ممالک کے اوپر اتنا قرضہ ہے تو ان کے فارن ریزرو بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے قومی خزانے کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر یک جنبش سے قلم اگر وہ اتارنا چاہیں تو وہ سارے قرضے کو اتار سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہمارا 8 سے 10 بلین ڈالر کے ریزرو ہیں، اور ہم نے 167 ارب ڈالر دینا ہے تو ہم نہیں اتار سکتے، ہم بلکہ آنے والی کئی نسلیں بھی ہمارا یہ قرضہ نہیں اتر سکتا، بلکہ ہمیں وہ جو قرضے کی سود کی جو قسطیں ہیں وہ دینے کے حوالے سے بھی ہمیں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں پھر مختلف ممالک سے پھر مزید قرضہ لے کے یا IMF سے قرضہ لے کے وہ پھر ہم اس سود کی قسطیں ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پاکستان کافی پیچھے ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہم پیچھے ہیں، ہم قرضہ لے کے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی بہت پیچھے ہیں، اور یہی قرضہ پھر ہمارے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے وہ وبال جان نہیں ہے، چائنا کے لیے وہ وبال جان نہیں ہے، وہ انڈیا کے لیے وبال جان نہیں ہے، جاپان کے لیے وبال جان نہیں ہے، جبکہ وہ پاکستان کے لیے وبال جان ہے، جبکہ پاکستان پہلے 20 ممالک میں آتا بھی نہیں ہے، پھر بھی پاکستان بہت ہی پیچھے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو بھی آپ قرضہ لیں یا جو بھی آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ اگر خرچ ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ پرابلم آنا بند ہو جائیں گے۔